جگہ ایک شخص مسجد میں فرش پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، مسجد میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اور جب اپنا کام کرنا ہوتا ہے تو کھڑا رہتا ہے، تو ایسے شخص کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک بات جان لیں، سب سے پہلی بات، یہ کرسی پر بیٹھنے کا چکر کیا ہے؟ اگر ایک آدمی سجدہ کرنے پر قادر ہے، کس پر؟ سجدہ کرنے پر قادر ہے بیٹھ کر زمین میں، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، کرسی پر نہیں پڑھے۔ نمبر ایک، اگر زمین پر بیٹھ کر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے تو جو شخص سجدے پر سے قدرت کھو دیتا ہے اس کو قیام کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے، کھڑے ہونے کی فرضیت۔ یہ مسئلہ بہت کم لوگ بتاتے ہیں اور جانتے ہیں۔ جب سجدے کرنے کی طاقت نہیں رہی تو جو قیام ہونے کی قوت ہے، ہونے کے باوجود بھی قیام کی فرضیت کیا ہو گئی؟ ساقط ہو گئی ہے۔ تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ باہر کھڑا رہ سکتا ہو، لیکن سجدہ کرنے کی طاقت اس کے اندر موجود نہیں ہے، لہذا اس کو وہ زمین پر بیٹھ کر سجدہ نہیں کر سکتا، لہذا وہ کرسی پہ بیٹھ کر رکوع اور سجدہ اشارے سے کر رہا ہے۔ ایک بات کرسی کے سلسلے میں یہ بات بھی بتائیں کہ کرسی میں بعض لوگ کیا کر رہے ہیں کہ کرسی کا جو پچھلا پایا ہے، کرسی کا جو پچھلا پایا ہے اس پائے کو ایڑی کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور خود آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک دم غلط طریقہ ہے، کیونکہ ساری سب سیدھی ہے، ایک آدمی 1 فٹ کیا ہے آگے کھڑا ہے۔ یہ کرسی پر نماز پڑھنے والوں کا طریقہ غلط ہے۔ جب آپ کو سجدہ کرنا ہی نہیں ہے تو پتہ یہ چلا کہ قیام کی فرضیت کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی۔ آپ بیٹھ جائیں اور کرسی کے پچھلے پائے کو آپ ایڑی کے ساتھ لگائے رہیں تاکہ صف بگڑنے نہ پائے، اور شروع سے ہی بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ اور اگر آپ کو کھڑے ہونا ہے اور پھر رکوع کے لیے بیٹھنا ہے تو پھر اس کی شکل یہ ہے کہ سب سے کنارے چلے جائیں، اور چلے جانے کے بعد اپنی کرسی کا اگلا پایا جو ہے وہ ایڑی کے ساتھ کر دیں تاکہ صف خراب نہ ہونے پائے۔ یہ دوسرا مسئلے کا حل ہے۔ اور جو بعض لوگ دادا گیری میں بیچوں بیچ میں کرسی رکھ لیں گے کیونکہ وہ شہر کے بڑے ہیں یا متولی صاحب ہیں یا مسجد کے ممبر ہیں، اور وہ بیچوں بیچ میں انہوں نے اپنی کرسی رکھ لی ہے اور دونوں طرف جو ہے وہ لوگ کھڑے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ کرسی والوں کو چاہیے کہ دوسروں کی نماز کو نہ خراب کریں اور نہ سب کو برباد کریں، کنارے ان کو کیا ہونا چاہیے؟ کھڑے ہونا چاہیے۔ واللہ اعلم۔